میں کتاب مقدس کی تجویز بار بار دیتا ہوں۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور میں کچھ اقساط سے اس بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم کتاب مقدس پر کیوں بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میں ان وجوہات پر بات کر چکا ہوں کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم کتاب مقدس پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور کیوں کر یہ وجوہات بالکل بے معنی ہیں میرے لیے۔ اور میں نے کچھ بہت ہی معروضی وجوہات بتائی ہیں کہ آپ کتاب مقدس پر کیوں بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کتاب مقدس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو قابل بھروسہ ثابت کیا ہے اور یہ وقت کے امتحان پر پورا اترتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں نے اسے تباہ کرنا چاہا پر ناکام ہوئے۔ زندگی خدا تعالیٰ کے طریقے سے ہی ٹھیک چلتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی کتاب مقدس کے مطابق گزارتے ہیں وہ بہترین زندگی ہوتی ہے۔ ایمانداری سے کہوں تو میں نے جو وجوہات بتائی ان میں سے کوئی بھی وجہ یہ ثابت نہیں کرتی کہ آپ انفرادی یا اجتماعی طور پر کتاب مقدس پر بھروسہ کیوں کر سکتے ہیں، اور یہ کہ خدا تعالیٰ حقیقی ہے، جناب مسیح مسیحا ہے یا کتاب مقدس سچی ہے۔ پر مجھے لگتا ہے یہ اس میں مدد کرتی ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان لانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف اندھا اعتقاد نہیں ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ ایک دن ہر گھٹنا جھک جائے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ جناب مسیح خداوند تعالیٰ ہے۔ لیکن اس وقت تک خدا تعالیٰ پر ایمان لانا یا خدا پر ایمان نہ لانا محض ایمان کا ایک عنصر ہے۔ ایک طرح سے ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ ہم یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس پر ہم یقین رکھتے ہیں وہ سچ ہے، لیکن جو کچھ آپ کو لگتا ہے وہی سچا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے واقعی ہمیں یہ انتخاب دیا ہے کہ ہم اس پر یقین کریں یا نہیں۔ لیکن آج میں آپ سے ایک اور وجہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کتاب مقدس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور یہ وجہ واقعی درست ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یقین رکھتا ہوں کہ کتاب مقدس سچی ہے۔ یہ سب سے چھوٹی کمزور دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ کیوں یقین کر سکتے ہیں کہ کتاب مقدس حقیقی وجہ ہے۔ لہٰذا میں بس ایک کارٹون ہی ہوں، لیکن میں پھر بھی آپ سے اپنے ذاتی وجوہات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کتاب مقدس پر بھروسہ کیوں کرتا ہوں۔ کیونکہ میں جب اپنے دوستوں کو بات کرتے ہوئے سنتا ہوں اپنی کسی پسندیدہ فلم کے بارے، تو اکثر اوقات میں وہ فلم دیکھنے جاتا ہوں، یا وہ گیم پر بات کریں تو میں وہ گیم کھیلنا چاہوں گا۔ اور بہت دفعہ جب لوگ آن لائن چیز خریدتے ہیں تو ہم ان کے ریویوز کے بارے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ اور اگر کسی چیز کے آن لائن 5 اسٹار ریویوز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ چیز بھی واقعی اچھی ہوگی، پر یہ ضرور ہے کہ اس کے اچھے ہونے کی توقع ہے۔ تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیوں میں ڈگلس ذاتی طور پر کتاب مقدس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ معروضی چیزیں ہیں جن کے بارے میں نے بات کی کہ کس طرح کتاب مقدس قائم ہے اور خدا کے طریقے سے چلنا کس طرح اچھا ہے، اور کتاب مقدس کی تاریخ کس طرح سے درست تاریخ ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے کس طرح سے مجھ کو بدلا ہے اور یہ کس طرح سے مجھے بدل رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب مسیح میرے گناہوں کے لیے مصلوب ہو گئے، ایک حقیقت جو میں نے زندگی سے سیکھی ہے، جس نے میری زندگی پر ناقابل یقین اثر ڈالا ہے۔ اب ایمانداری سے میں نے ایک بہت آسان زندگی گزاری ہے۔ اگر سچ بتاؤں تو ایک برا بچہ نہیں تھا اور نہ ہی میرا تعلق خدا نخواستہ ہتھوڑا مار گروپ سے تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ چیزوں کو اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا کیسا ہوتا ہے۔ میں واقعی خود غرض ہو سکتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ نا امید محسوس کرنا کیسا ہوتا ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ جناب مسیح میرے لیے یعنی گنہگار کے لیے مصلوب ہو گئے، اس چیز نے سب کچھ بدل دیا۔ اور یہ حقیقت کہ جناب مسیح میرے لیے مصلوب ہوئے اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ بات کتاب مقدس میں ہی پائی جاتی ہے۔ ان کی میرے لیے قربانی اور میرے لیے محبت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جناب مسیح نے میری زندگی کو بہتری کے لیے بدل دیا ہے اور وہ میری زندگی کو بہتری کے لیے اب بھی بدل رہے ہیں۔ انہوں نے میری ایک بہتر شخص بننے میں مکمل طور پر مدد کی ہے۔ اور جناب مسیح کا میرے لیے وفات پانے کا مطلب یہ نہیں کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری زندگی بہتر ہوگی، یہ اب بھی بہتر ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں جب بھی میں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرتا ہوں جو مجھے کتاب مقدس میں ملنے والی باتوں کے مطابق ہو، بہتری خود بخود آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں آسان ہیں، لیکن وہ بہت اچھی ہیں۔ لیکن جب بھی میں اپنے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ذاتی طور پر میری کتاب مقدس کو سچ ماننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر جناب مسیح پر ایمان لایا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جناب مسیح کی نجات سے پہلے میں کون تھا اور اب میں کون ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے لیے زیادہ معنی خیز نہ ہو، پر میرے لیے ہے، کیونکہ میں جناب مسیح پر ایمان لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اندر روح پاک سرایت کرتا ہے، خدا تعالیٰ زندگی کے ہر قدم پر میرے ساتھ ہیں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور میری رہنمائی کرتے ہیں اور مجھے یہ جاننے میں مدد کرتے ہیں کہ میں نے ایسی چیزیں کب کی ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور جہاں تک کتاب مقدس کا سوال ہے، ایسا کئی بار ہوا کہ میں نے اپنی کتاب مقدس کھولی اور کچھ ایسا پایا جس سے مجھے لگا کہ وہ کلام میرے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ کچھ ایسے اوقات جب میں ایک مشکل سوال سے نمٹ رہا ہوتا ہوں تو مجھے اس کا جواب کتاب مقدس میں ملتا ہے۔ ایسے اوقات جب میں حوصلہ شکنی محسوس کرتا ہوں تو مجھے کتاب مقدس سے حوصلہ افزائی ملتی ہے، یا ایسے بھی کہ
कुछ चीज़ों के लिए किताब मुक़द्दस मुझे मुजरिम ठहरा रही थी, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। तो किताब मुक़द्दस ने मुझे ये दिखाया कि वो गलत है, तो मैं किताब मुक़द्दस पर भरोसा करता हूँ क्योंकि खुदा ताला इसकी बदौलत मुझसे बात करते हैं। हो सकता है कि मैं आपको बेवकूफ़ लगूं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बजाते खुद जानते हैं और फिर आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि मैं क्या मानता हूँ या मैं इस पर क्यों यकीन करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसे शेयर करना जरूरी समझता हूँ। और अगर आप किताब मुक़द्दस पर यकीन रखते हैं तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए भी शेयर करना अहम होगा। फिर आप जानते हैं कि कैसी सूरत हाल होगी जब आप किसी को अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में बताते हैं, ठीक है। अपने अकीदे को बांटना ऐसा ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम भी है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो किताब मुक़द्दस पर यकीन रखता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो किताब मुक़द्दस को मानते हैं कि खुदा ताला हकीकी हैं, और ये कि जनाब मसीह ही मसीह हैं, और यकीन रखते हैं कि किताब मुक़द्दस खुदा ताला से मुतासर है। लफ्ज़ी तौर पर दसियों हजार लोग, तकरीबन हजारों लोग हर साल जनाब मसीह की खातिर मारे जाते हैं। लोग उन्हें कत्ल कर देते हैं जनाब मसीह पर ईमान लाने, किताब मुक़द्दस पर ईमान लाने और खुदा ताला पर ईमान लाने की वजह से वो लोग अपनी जान तक दे देते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो मेरे लिए, आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए गवाह हैं कि उनमें कुछ वाकई ऐसा है कि जनाब मसीह के बारे में वाकई कुछ हैरत अंगेज है, और उन पर और उनके कलाम पर ईमान लाना जान देने के लायक है। वो इस काबिल हैं। तो एक बार फिर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, मैं सिर्फ डगलस हूँ। मैं इतना अहम नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ पर हतमी इख्तियार नहीं रखता, लेकिन सिर्फ अपने तजर्बे से, अपने एतमाद से कह सकता हूँ कि आप किताब मुक़द्दस पर भरोसा कर सकते हैं।